جی ناظرین، چلتے ہیں اپنے پروگرام کی جانب. جی میڈم اسما، ہم بات کر رہے تھے سرٹیفکیشن کی. سرٹیفکیشن کی افادیت کیا ہے؟ میں نے جیسے ابھی آپ کو بتایا کہ سرٹیفکیشن جو ہے وہ آئسنگ آن دا کیک ہے. جب آپ تھوڑا ایکسپیرینس لے لیتے ہیں اور آپ سرٹیفکیٹس لیتے ہیں تو پھر وہ آپ کی کمپیٹنسی کو انہینس کر دیتے ہیں. تو پھر آپ کی جو مارکیٹ ویلیو ہے وہ جس کے پاس سرٹیفکیشن نہیں ہے اس سے زیادہ ہو جاتی ہے. پھر سب سے بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ سرٹیفکیشن آپ کو اپ ٹو ڈیٹ رکھتی ہے. جو نئے ٹیکس آ رہے ہیں، نئی ٹیکنالوجیز، نئی ٹرمینالوجیز. اب ایک جیسے ابھی ہم آج سے زیادہ ہم ریکروٹمنٹ پہ بات کر رہے ہیں تو ایک ہے ریکروٹمنٹ کرنا، ایک ہے ٹیلنٹ ایکویزیشن. ٹیلنٹ ایکویزیشن بھی اگر آپ لفظی مطلبوں میں دیکھیں تو ریکروٹمنٹ ہی ہے کہ آپ نے ٹیلنٹ کو ایکوائر کرنا ہے. لیکن ایچ آر کی ٹرمینالوجیز میں ٹیلنٹ ایکویزیشن کا مطلب ہے وہ لوگوں کو رکھنا جو کہ جن کے اندر آپ کی کمپنی کے لیے آپ کو فائدہ نظر آتا ہے، اور ان کی سکسیشن پلاننگ اور یہ تمام چیزیں ہیں. تو جب آپ سرٹیفکیشن کرتے ہیں تو آپ کی ایک مارکیٹ ویلیو بڑھ جاتی ہے. پھر ایک سرٹیفکیشنز یہ ہوتی ہے کہ ہم کالجز میں یا اسکولس میں جا کے کرتے ہیں. آج کل جو سرٹیفکیشنز ہے جیسے سرٹیفائڈ ہیومن ریسورس پروفیشنل یا PMPA ہے، جیسے کہ آپ نے یہ ہوتی ہے آن لائن. ان کی ورلڈ وائڈ بھی آپ کی ایک ریکگنیشن ہے. تو اگر آپ اپنے لیے دنیا بھی کھول رہے ہیں، صرف اپنا ملک نہیں کھول رہے، اپنے لیے پوری دنیا کو ایک مارکیٹ بنا رہے ہیں، تو یہ سرٹیفکیشنز جو ہیں یہ آپ کو یوں سمجھ لیں کہ آپ کی ٹیکنالوجی کو نیا رکھتے ہیں اور آپ کو نیا رکھتے ہیں. نیا رکھتے ہیں اور آپ اپنے آپ کو ایز میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ اپنے کیریئر کو پالش کر رہے ہیں. پالش کر رہے ہیں، مگر اس کے لیے ڈگری تو بیسک ہے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. اچھا برہان، آپ ہمیں ایک بہت ہی ایک چبھتا سوال ہے، یہ میں اکثر جو کنسلٹنٹس مجھے ملتے ہیں میں ان سے یہ ضرور پوچھتا ہوں کہ آپ لوگ یا جو مارکیٹ کے اندر جو ریکروٹمنٹ کمپنیز ہیں ان کا زیادہ فوکس ان اداروں کے ساتھ ہوتا ہے جن کے بچے مارکیٹ لائک بڑے انسٹیٹیوٹس ہیں، وہ تو بچے فوراً مارکیٹ میں کیپچر ہو جاتے ہیں، لیکن ایسی یونیورسٹیز جو کہ گورنمنٹ لیول پہ ہے ان کو تو پھر پرسان حال نہیں ہے. ان کو آپ لوگ کس طریقے سے کیپچر کرتے ہو، یا ان کے لیے کیا آپ ایک تدبیر بتائیں گے کہ وہ کس طریقے سے مارکیٹ کو کیپچر کریں؟ دیکھیں، کوئی چھوٹی دکان بھی ہوگی یا کوئی بڑا بزنس بھی ہوگا نا، صحیح ہے نا، وہ پرسن اپنے پاس ایسا جائے گا جس کے 3 ہاتھ ہو. بالکل ٹھیک ہے. اور 3 ہاتھ پاسبل نہیں ہے سوائے ایرانی سرکس کے. The thing is that وہ 2 ہاتھ بھی ہیں نا، وہ 3 ہاتھ نظر آنے چاہیے سامنے والے کو جس کمپنی میں جا رہے ہیں کہ میں آپ کے لیے یہ کر سکتا ہوں، یہ نہیں کر سکتا. جب ایک پراپرلی ڈریس پرسن کسی بھی انسٹیٹیوشن میں داخل ہوتا ہے نا، سیکیورٹی گارڈ فوراً سلام کرتا ہے. جیسے ہی اس کی ڈریسنگ میں فلا نظر آتا ہے نا، آواز آتی ہے سامنے بیٹھ جاؤ، بلا رہا ہوں، کیا ہے، کس سے ملنا ہے، ID کارڈ دکھاؤ، صحیح ہے نا، اور ایک پنکھے کی صورت میں نما ادھر بٹھا دیا جاتا ہے، صحیح ہے نا. دا تھنگ از دیٹ جتنی بھی جو بڑی یونیورسٹیز ہیں ان کے تو پلیسمنٹ ڈپارٹمنٹ پالشڈ ہوتے ہیں، ان کے بچے وہ ہو جاتے ہیں. ادر یونیورسٹیز کے بچوں کو یہ نہیں ہے کہ جاب نہیں ملنی ہوتی، ان کا اپلائی کرنے کا طریقہ اس طریقے کا ہوتا ہے. جیسے میں آپ کو ایک بتاؤں کہ اتنا بھی دھیان رکھا جاتا ہے کہ جب آپ پرفیوم لگا کے جائیں نا، اگر انٹرویور سائنس کا مریض ہوگا نا تو آپ کو 1 منٹ سے زیادہ برداشت نہیں کر سکے گا. دا تھنگ از دیٹ آپ کو یہ چیز کا دھیان رکھنا ہے، صحیح ہے نا. اگر آپ ٹائی ویئر کریں تو ڈیئر پکچر میں بھی ٹائی کا نوٹ نظر آتا ہے اور آپ کا شولڈر نظر آتا ہے. جیسے ہم ابھی بیٹھے ہوئے ہیں تو بار بار فوکس ان کا بھی یہ ہوگا کہ یار ہمارے شولڈر لٹک تو نہیں رہے. دا تھنگ از دیٹ کوئی ایسا نہیں ہے کہ صرف 10% یا 20% یہ جو بھی ٹاپ یونیورسٹیز ہیں ان کو لوگا. یہ ایک بات آتی ہے ریفرنس. میرے بھائی ریفرنس کا پروسیس تو سن لو. ریفرنس کا پروسیس یہ ہے کہ یار میں نے ایک کیریئر کے ID سے اپلائی کیا اور مجھے ایک کمپنی میں اپلائی کرنا ہے، مجھے LinkedIn پہ HR مینیجر اویلیبل ہے، میں 140 روپیز کا ایک کوریئر وہ کروں گا، صحیح ہے. ہمیں جب دوستوں کے نمبر نہیں ملتے تو ہم فیس بک پہ 10 آپشن لگا لیتے ہیں، لیکن جب ہمیں پروفیشنلی سرچ کرنا ہوتا ہے نا کسی کو، نہیں یار پروفائل اپڈیٹڈ نہیں ہے. فیس بک دیکھو تو سیکنڈ سانس لینے سے پہلے اپڈیٹڈ ہوتا ہے. بٹ دا تھنگ از دیٹ ہم پروفیشنلی اب مطلب ہمیں اللہ تعالیٰ سے بھی ہم دعا مانگتے ہیں، ہمارے ذہن میں کچھ ہوتا ہے، مانگتے ہیں ہم کچھ اور ہیں، صحیح ہے نا. مولوی صاحب کو بار بار کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جاب مل جائے، جاب مل جاتی ہے تو اچانک سے یاد آ جاتا ہے وہ استخارہ کر رہے ہیں، نام نہیں آ رہا ہے جاب کا. دا تھنگ از دیٹ ہمیں پہلے اس چیز کو ریلائز کرنا چاہیے کہ پرسیپشن ایک ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہے، جتنی بھی یونیورسٹیز ہیں، اقرا ہے، بحریہ ہے، پرسٹن ہے، XYZ ہے، بس ایک چیز کو ریلائز کریں کہ وہ HEC سے ریکگنائز ہے یا نہیں ہے، ہائر ایجوکیشن کمیشن سے ریکگنائز ہے. اگر وہ ریکگنائز ہے آپ مارکیٹ میں ایزیلی آ سکتے ہیں. بٹ دا تھنگ از دیٹ آپ اپنے پروفائل کو خود عزت دیں، آپ خود اپنے فیوریٹ بنیں، صحیح ہے نا. آپ اس چیز کو باقی اس خدا کی مرضی ہے،
اس نے جس دن رزق دینا ہے وہ آپ کو ملنا ہے. بٹ دا تھنگ از دیٹ ہم کچھ کرتے نہیں ہیں. اپلائی کرنے میں بھی ہم موت ہے, سر لائٹ نہیں ہے, سر کپڑے پریس نہیں ہوئے, ماسی نہیں آئی تو آج میں انٹرویو کے لیے نہیں آ سکتا, سر اوبر والا نہیں آیا. دا تھنگ از دیٹ آپ کراچی میں رہتے ہیں, 5 کھڈے جس روڈ پہ ہیں سب کو پتا ہوتا ہے کہ وہ 5 کھڈے میں بائک کو یوں اچھلنا ہے یوں بیٹھنا ہے. دا تھنگ از دیٹ ہم ایسے بن جاتے ہیں کہ بالکل ہمیں پتا نہیں ہے. ایون آپ یہ دیکھ لیں کہ ہمارے یہاں جو اسٹوڈنٹس ہیں ان سے پوچھیں ایچ ای سی کا مطلب کیا ہے, ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ایچ ای سی ہائر ایجوکیشن. تو پھر میں اس میں یہی میرا جو نیکسٹ کوسچن اس کے ساتھ لنک کرتا تھا کہ ہمارے ہاں جو ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس ہیں وہ R&D کے اوپر جو کام کر رہے ہیں وہ بھی نہیں ہے, اور ایک پہ بھی کام نہیں ہے, اور آپ کے پلیسمنٹ سینٹرز تو بالکل ہی ڈاؤن ہوئے ہیں چند ایک یونیورسٹیز یا چند ایک انسٹیٹیوٹس کو چھوڑ کے. اس میں میڈم آپ کیا کہیں گے کہ واقعی ایسا ہے کہ یہ فلا ہے جو کنٹینیو کرتے ہیں اگر ہم ان کی اس بات کو؟ یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں جو ہے, میں نے آپ کو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی مثال دی کہ ایک MBA آیا تھا اور ایک ICM میں آیا تھا, دونوں کا حلیہ اتنا وہ تھا کیونکہ ہمارے یہاں انسٹیٹیوشنز جو ہیں اس میں وہ پڑھائی کو ایز اے سبجیکٹ پڑھا رہی ہیں اور پاس کر رہی ہیں. آپ نے بک پڑھی, آپ نے ایگزام دیا, آپ پاس ہوئے, آپ نے بک پڑھی اور اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں. جبکہ آپ ہم IBA کی یا بڑی یونیورسٹیز کی بات کرتے ہیں, میں اس لیے نہیں کر رہی کہ وہ کوئی بہت اچھی ہیں, باقیوں میں کتابیں وہ ایک ہی ہیں, سیم ہیں. آپ کا جو کورس ہے وہ وہاں پہ گرومنگ اس لیول پہ گرومنگ کراتے ہیں ان کو, اس لیول پہ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب کئی لوگ یہ بھی کہتے ہیں جی وہاں پہ جاتے ہی ان کے بچے ہیں جو یوں ہیں وہ ہیں, تو لیکن جب ہم ہمارے بچے کو فیس بک, کسی بھی آپ آج کل دیکھیں بچہ بچپن سے موبائل سے کھیل رہا ہے, ٹھیک ہے, وہ فیس بک, ان کی والی بات کہ فیس بک بھی دیکھ رہا ہے, لوگوں کو بھی دیکھ رہا ہے, تو ٹھیک ہے وہ کسی بھی اسکول سے پڑھا ہو, میں نے پرسنلی گورنمنٹ اسکول سے پڑھا ہے, لیکن یہ کہ آپ کو گرومنگ کچھ گھر سے, وہ یہ تو دیکھ سکتا ہے نا کہ چلیں فیس بک پہ ہمیں دیکھ رہے ہیں لوگ کیسے جا رہے ہیں, جیسے کہہ رہے ہیں لنکڈ ان کے پروفائل پہ بھی تو جائے, اس پہ دیکھیں لوگوں کی تصویر کیسی ہے, اس پہ دیکھیں کیا ہے. اپنی گرومنگ سیلف گرومنگ ہے نا, مطلب اپنی تربیت خود کرنا ہے نا, اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ ہم اپنی تربیت کس طریقے سے کریں, اپنے مارکیٹ ٹرینڈز کو, پریزنٹیشن کس طریقے سے بہتر بنائیں ہم اپنی. کیونکہ آپ نالج تو کلاس آپ پاس ڈگری تو آ رہی ہے, لیکن آپ کو اپنے آپ کو پریزنٹ کیسے کرنا ہے, اس کے لیے آپ کے پاس اتنا گلوبلی انوائرمنٹ, اتنی زیادہ ٹیکنالوجی آپ کے پاس ہے کہ آپ خود سے بھی اپنے اوپر محنت کر سکتے ہیں. میں اس میں یہ ضرور کہوں گی, یس ہماری انسٹیٹیوشنس کا ڈرا بیک ہے, وہ گرومنگ نہیں کر رہے, مگر کئی دفعے آپ دیکھیں نا انہی میں سے نکل کے لوگ آگے بھی جا رہے ہیں, وہ کیسے جا رہے ہیں, CS بھی کر رہے ہیں, مکینک کا بیٹا ہے, اس کا بیٹا ہے ماسی کے CS بھی پاس کر. بات سمپل سی یہ ہے کہ آپ جس نے جو چاہتا ہے وہ خود سے پرسنل بھی گرومنگ کر سکتا ہے. اب بات یہ ہے وہ کیا کیسے کرے گا, اس کے لیے وہ لنکڈ ان دیکھے, لوگوں کو دیکھے, ان لوگوں کو آبزرو کرے جو جیسے CEOs ہیں, بجائے چیزیں دیکھنے کے کمپنیوں کے وہ پڑھے CEOs کے کیسے ہیں, وہ کیسے اٹھ رہے ہیں, کیسے ہیں, بہت ساری جگہ ہیں آپ کو لرن کرنے کے لیے. پوری ہسٹریز موجود ہوتی ہیں, وہ اپنا پورا ڈائننگ, اپنا پورا کا پورا اسکیڈیول اس کے اوپر دے رہے ہوتے ہیں, اپنا بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم صبح سے یہ کرتے ہیں, وہ تو اٹس بیکم سم ٹائمز موٹیویشن بن جاتا ہے کہ یار اگر وہ لوگ اس طریقے سے کر رہے ہیں تو ہمیں بھی ایسے کرنا چاہیے. ایک چیز میں اس میں ایڈ کر دوں, کیونکہ یہ ہمارا مارکیٹ کا کلچر کا پرسیپشن ہے, جب بھی کوئی بات ہوتی ہے نا یونیورسٹیز کی, تو ہمارے ذہن میں ایک ہمارا جو جنریشن ہے وہ کہنا شروع کر دیتی ہے, اچھا اس کے تو باپ کا بیٹا باپ وہ تھا نا رشتہ, تو ہم تھوڑی IBA میں پڑھ سکتے ہیں. انٹر کے بعد میں گورنمنٹ آف پاکستان سے اور جو گورنمنٹ آف سندھ ہے ان کے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ 1 گھنٹے کا ایک کیریئر سیشن انٹر گریجویٹ کو کر دے کہ وہ صرف ایک دفعہ HEC کی ویب سائٹ پہ وزٹ کر لے, تو US, کینیڈا, صحیح ہے, ملیشیا, کویت, قطر فری آف کاسٹ, اور ساؤتھ کوریا. ایکچولی دیکھیں تو ہمیں HEC کی اسٹوڈنٹس کو ویب سائٹ کا ڈیفائن ہونا چاہیے, تو فری آف کاسٹ پڑھ سکتے ہیں. اگر ہم پاکستانی یونیورسٹیز کی بات کریں, ہر یونیورسٹی میں ایک اسکالرشپ کرائٹیریا ہوتا ہے. اگر آپ کی پرسنٹیج اچھی ہے, اگر اچھی نہیں بھی ہے تو ایک ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ کا کرائٹیریا ہوتا ہے جس کا 1500 روپے کا فارم ہوتا ہے. 1500 روپے ہر کوئی ایک KFC کی ڈیل مہینے میں نہیں کھائے گا, تو وہ 1500 روپے کا آرام سے فارم لے سکتا ہے, اور وہ ایزیلی. پہلے ٹیسٹ تو دلوانے دیں, ماں باپ بیچارے اویئرنیس نہیں ہوتی, رشتہ داروں سے پوچھا, ایون یونیورسٹیز میں کمپیریزن شیٹ لے کے پہنچے ہوتے ہیں, کراچی یونیورسٹی اتنا چارج کر رہا ہے, وہ اتنا چارج کرا. اس کمپیریزن میں اور مشوروں میں کہ 100 لوگ وہاں آئے گا کینیڈا سے, ٹائم ویسٹ. اور یاد رکھیں کہ اگست میں رزلٹ آتا ہے انٹر کا,
ٹھیک ہے سپٹمبر میں داخلے ختم ہو چکے ہیں. ہو چکے ہیں. اب وہ اتنا ٹائم ہی کہاں ٹائم ہی نہیں ہوتا. اور یونیورسٹیز نے تو پھر ڈونر سیٹ اور 10 چیزیں نکالی ہیں جب, لیکن آپ کے پاس کوالیفیکیشن لوگوں کی 85 تک پرسنٹیج آتی ہے, ہاں بالکل ٹھیک ہے, لیکن ان کو اویئرنیس نہیں ہوتی. وہ بولتے ہیں ہمارے ماں باپ فیس افورڈ نہیں کر سکیں. ایون 85 والے کو ضرورت ہی نہیں ہے, کوئی بھی یونیورسٹی اس کو اسکالرشپ پہ اٹھا لے گی. تو برہان اس میں ایز اے کنسلٹنٹ آپ ہمیں کیا سجیسٹ کریں گے کہ جو یونیورسٹیز کے یہ جو سینٹرز ہیں, اور ایک ہے R&D ہے, پلیسمنٹ سینٹر ہیں, وہ کس طریقے سے اپنے بچے کو پالش کرے, ان کا کیا رول آتا ہے اس کے اندر, ان کو کون سکھائے یہ جا کے, کیا اس کے لیے کوئی ورک شاپس یا سیمینارز, لائک جیسے ہم لوگ جاتے رہے ہیں, ہم لوگ جاب فیئر کے لیے جاتے تھے تو ہمارا پورا پلان ہوتا تھا, پلان بنا کے بتانا کہ اس لیول کے بچوں کو ہم نے ٹریٹ کرنا ہے. تو آپ ہمیں بتائیے کہ یہاں پہ یہ پلان کس طریقے سے امپلیمنٹ ہو سکتا ہے. دیکھیں, ایک تو ہے کہ آپ نے غلط کام کیا اور بریانی کی دیگ کی نیاز کروا دی نا. دا تھنگ از دیٹ یہ پرپز نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ پرپز یونیورسٹی نے ایک پراپر ایک کیا ہوتا ہے کہ ایک گیسٹ اسپیکر کو بلا لیا, ایک پروگرام ارینج کرا لیا, جاب فیئر تو ایسے لگتا ہے جیسے ہم پینٹنگز ہوتے ہیں, صحیح ہے نا, انٹرویور نا. بیٹر ہے ایک ٹیلنٹ ایکسپرٹ پرسن ہو جو منتھلی بیسس پہ, ایئرلی بیسس پہ کنیکٹ ہو. یار سوچے نا کہ کوئی آسمانی مخلوق تو CEO یا ہیڈ آف آپریشن یا مینیجر نہیں بنتی اسی یونیورسٹی کے گریجویٹ, بٹ دا تھنگ از دیٹ کنیکٹ ہی نہیں ہوتے. میں آپ کو امن فاؤنڈیشن کی بات بتاؤں, ایک نان پروفٹ NGO ہے جس کی ایمبولینس سروس بھی ہے, ٹیکنیکل سے. انہوں نے ایک ٹیکنیکل ایجوکیشن لانچ کیا, ٹیلنٹ ایکسپرٹ پرسن ہائر کیا. ان کے بچے DAs, ڈپلوما ہولڈرز, گریجویٹ نہیں, وہ قطر بھی گئے, وہ سعودیہ بھی گئے, اور یہاں پہ ڈفرینٹ مینوفیکچرنگ کمپنی سے انہوں نے کانٹریکٹ سائن کر لیا. ٹھیک ہے, اور وہ اپرینٹسشپ پروگرام پہ 4 سال کے لیے ڈپیوٹ ہو گئے. برہان صاحب اور میڈم صرف 30 سیکنڈ مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو انڈسٹری اور اکیڈیمیا کا بیلنس کس طریقے سے ہو سکتا ہے, پلیز اپنا لاسٹ ورڈ دیجیے گا مجھے. دیکھیں, میں ابھی جس بات سے اسی کنٹینیوس میں کہوں گی کہ ہمارے یہاں جو کاؤنسلنگ ہے نا, اس کو اسکول میں بھی ایک کاؤنسلر ہونا چاہیے, ایجوکیشنل کاؤنسلر, اور انٹر لیول پہ بھی. یہ یونیورسٹیز کے اور اسکولس کے اندر ہونا چاہیے جیسے باہر ملکوں میں ہوتا ہے. وہ 9th 10th میں بچوں کو اسیس کر کے بتاتے ہیں آپ کس پوزیشن پہ جا سکتے ہیں. آپ کے اندر کو اگر اماں ابا کہہ رہے ہیں کہ جی سائنس پڑھنی ہے تو وہ اسیس کر کے بتائیں گے آپ سائنس نہیں, آپ یہ چیز پڑھ سکتے ہیں, آپ کا یہ ایپٹیچیوڈ ہے. اسی طریقے سے یہ چیز انٹر میں کریں تو پھر جب ہم پراپر ڈگریز کے ساتھ پراپر لوگوں کو نکالیں گے جن کا ایپٹیچیوڈ بھی وہی ہے, تو ڈیفینیٹلی ہمارا جو ماس میڈیا وہ اچھی ایجوکیشن کرے گا, اور جب وہ اچھی ایجوکیشن کرے گا تو وہ صحیح جگہ پہ جا کے امپلائی بھی ہوگا. جی بالکل. برہان آپ اس بارے میں دیکھیں, کوئی چیز ٹیکنالوجی گورنمنٹ بلاک کرتی ہے نا, تو 10 سیکنڈ میں ہمارے اسٹوڈنٹس کو پتا ہوتا ہے اس بلاک کو ہٹانا کس طرح ہے. جس طرح ابھی پب گیم کا وہ ہے, صحیح نا, PUBG کا ڈراپ ہے, صحیح ہے. تو اس طرح ہر بندے کو نالج ہے, بٹ دا تھنگ از دیٹ ہمیں خود اپنے ساتھ سنسیئر ہونا چاہیے. ہمیں دوسروں کو دیکھ کے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس نے یہ مل گیا تو مجھے یہ کیوں نہیں ملا. اللہ نے سب کا لکھا ہے, بٹ دا تھنگ از دیٹ آپ اپنی کاؤنسلنگ کریں. یہ جو یونیورسٹیز پہ ماں باپ نے, ابو کے پاس پیسے نہیں تھے, وہ بھائی انٹر کس نے کروایا آپ کو؟ بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, میں آپ کی بات کا بالکل اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر گیا. اچھا ناظرین, یونیورسٹیز, تعلیمی ادارے یا ماں باپ بچے کو صرف اور صرف ایک ریل گاڑی کے اوپر یا ریل گاڑی کے ٹریک کے اوپر آپ ڈال سکتے ہیں, لیکن بچے نے اپنا مستقبل خود تلاش کرنا ہے. بچے کے اندر اگر جستجو ہوگی کچھ کرنے کی تو وہ اپنے آپ اپنے کیریئر کو تلاش کر پائے گا. اس نوٹ کے ساتھ اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں, اور آج کی ہماری جو ایپیسوڈ ہے اس کو ہم کلوز کرتے ہیں. اجازت دیجیے, اپنے گرد و نواح میں موجود لوگوں کا خیال رکھیے. اللہ حافظ.